السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہ ہمارا 54واں درس ہے، اور اس درس میں سورہ بقرہ کی 61ویں آیت کی تلاوت کی جائے گی، اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کا خلاصہ یعنی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 61ویں آیت اس طرح ہے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم، تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادعوا لنا، لہذا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک یخرج لنا، اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، وہ چیزیں جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین میں، من بقلیہ، یعنی اپنی ترکاری، وقثائیہ، اور ککڑی، وفومیہ، اور گندم یعنی گیہوں، وعدسیہ، اور مسور، وبصلیہ، اور پیاز۔ قالا، موسیٰ نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا جو، ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے، اہبطوا، تم اترو، مصرن، کسی شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ پھرے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون بآیات اللہ، کفر کرتے، انکار کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، ذالک بما، یہ اس سبب سے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے تجاوز کر جانے والے۔
یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی لفظی ترجمہ اس آیت کا آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیے اس کا میں ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ ترجمہ اور تفسیر آج میں نے معرض المعارف القرآن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب کہا تم نے یعنی بنی اسرائیل نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگیے ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، یعنی کہ ترکاری، ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو. اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر. یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق. یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے، یعنی کہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، یعنی کہ احکام خداوندی کا انکار کرتے تھے. اب اس کا تفسیر یہاں پر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی من و سلوا پر. آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگا کرتی ہیں، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز. تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزیں، کہ ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے. کسی شہر میں اگر تم یہی چاہتے ہو تو جاؤ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملے گی جن کی تم درخواست کرتے ہو. اور اس طرح کی ان لوگوں نے جو بارہا گستاخیاں موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے، تو یہاں پر بات بتلائی جا رہی کہ جم گئی ان پر ذلت، کہ دوسروں کی نگاہ میں ان کی قدر نہ رہی، اور پستی کہ خود ان کی تباہ میں اولو العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے. اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا. اور نیز یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے اطاعت سے نکل جاتے رہے. اب یہاں پر اس کے مزید تفصیلات جو بیان کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے کہ یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہے، جہاں پر من و سلوا اترا جاتا تھا، جس سے یہ لوگ اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی. اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا، مطلب قریب میں کوئی شہر اور آباد تھا. بعض روایات میں یہ مصرن کے معنی مصر سے ہی لیے گئے ہیں، بعض تفاسیر میں. وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ جاؤ بود و باس اختیار کرو اور جوتو اور کھاؤ کماؤ. اس طرح منجملہ انہیں ذلت و مسنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی،
یہاں پر کچھ حالات کو بھی بیان کیے گئے ہیں اس تفسیر میں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے کہ ان یہودیوں پر من جملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی رہا کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، کیونکہ ان کو تو اقتدار حاصل تھا، ان کو بڑائی اور مقام و مرتبہ حاصل تھا، لیکن جب ان کے یہ اعمال رہے، مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے، تو اس کے بعد ان سے ان کی حکومتیں چھین لی گئی، جس کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ اور یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان سے قرب قیامت تک کے لیے ان سے اقتدار چھین لیا گیا، حکومت چھین لی گئی۔ قرآن مجید میں اس بات کا تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا زور و شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا۔ جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کے تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ قرب قیامت دجال نکلے گا اور دجال کے سہارے یہ لوگ آگے بڑھیں گے، تو انہیں کچھ اقتدار حاصل ہوگا، تو وہ جو بھی حاصل ہوگا وہ صرف مختصر سے عرصے کے لیے، جس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے کہ کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ انتہائی مختصر سے وقت کے لیے جب کچھ عروج حاصل ہوتا ہے تو اسے حکومت تو نہیں قرار دی جا سکتی۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی، اور یہ بات بتلا دی بھی گئی سب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یعنی کہ توریت کے ذریعے بات پیش کر دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے۔ جس کو یہودیوں کو یہ بات بتلا دی گئی کہ اگر تم اس طرح مسلسل نافرمانی کرتے رہو گے تو تم اس طرح سے تمہارے کو جیسے یہ مقام و مرتبہ تم سے چھین لیا جائے گا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں مذکور ہے۔ اب یہاں پر بات بتلائی جا رہی ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج بھی جو بات بتلائی جا رہی ہے، جیسا کہ اسرائیل پر یہودیوں کا غلبہ جو نظر آ رہا ہے، جو بات بتلائی جا رہی ہے، تو وہ بھی اس کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ حقیقی معنوں میں امریکہ اور برطانیہ کے یہ لوگ غلام ہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ ان لوگوں نے بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، مختلف ادوار میں اس دور میں پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس بات کا وہ لوگوں کو بھی اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود صرف اناد اور ضد کی بنا پر یہ اندھے ہو کر انہیں قتل کیا کرتے تھے۔ آیت مذکور میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکنت اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کا بیان کیا گیا۔ اس آیت میں ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو آئمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر کے الفاظ میں وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، جیسا کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا، اور ان پر غلامی کی علامتیں نمودار ہو جائیں گی، بحیثیت وہ غلامی کے ہی رہیں گے۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ یہ قرآن اس بات کا
اظہار کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس بات سے تسلی حاصل ہو سکتی ہے، مسلمانوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مضمون کو اس آیت میں یعنی سورہ آل عمران کی اس آیت میں پیش کر رہا ہے۔ کیا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جما دی گئی ان پر بے قدری، یعنی کہ یہودیوں پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اب یہاں پر اس کی تفصیل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہے، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یہ جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے گا، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا گیا، من المسلمین نہیں۔ اس لیے یہ صورت بھی محتمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کا کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء حبل من اللہ و حبل من الناس، تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے، بجز ان دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لے۔ اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کے سہارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے، گو قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے، یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں گے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے، چاہے وہ شبہات جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے،
وہ بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ یہاں پر پیش کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود، نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں، یعنی کہ یہودی جو قوم ہے وہ سب سے پہلے آئی، جو بنی اسرائیل میں سے ہے وہ یہودی ہیں۔ ان کی شریعت، ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔ اگر پوری دنیا میں یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہودی جو نسل ہے، جو بنی اسحاق سے ہے، بنی یعقوب سے ہے، جو بنی اسرائیل جو ہے، اس تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل سے جو یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل جو نسل ساری دنیا میں رہی، اس سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے پہلی قوم ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ تو سب سے پہلے، اور شریعت ان کے پاس سب سے پہلے آئی۔ تو اب لیکن اگر ہم دیکھیں ساری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے جس پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کا غلبہ ہے، وہاں پر یہودیوں کی حکومت ہے، جو غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، وہاں پر یہودیوں کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ اگرچہ فرض کیجئے اگر اس بات کو اگر سمجھا بھی جائے تو بھی یہ اس میں یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ نقشے میں، دنیا کے سارے نقشے میں یہودی یعنی کہ فلسطین کا نقشے میں کتنا شمار ہے، اس کا بالکل ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں، یعنی کہ کرسچن جو حکومتیں ہیں، نصارہ کی جو حکومتیں ہیں، اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں، بت پرستوں کی سلطنتیں، لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطین وہ بھی آدھا، اور اس پر بھی امریکہ، برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ جو بات یہاں پر بتلائی گئی قرآن حکیم میں کہ ان کے اوپر اب ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری ان کے اوپر لکھ دی گئی، ان کا مقدر بنا دی گئی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی وہی باتیں ہیں جو اس کی تفسیر میں بیان کی گئی کہ یہ نصارہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے تو یہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور کچھ سکون سے کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں، کچھ سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کچھ ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذلت و خواری ہی میں ہے۔ یہ آج بھی اسی طرح نصارہ کی غلامی میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے غلامی میں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حال کے بھی چند واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں فلسطین کے تعلق سے، ان یہودیوں کے جو معاہدات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت سے اس بات کا اطمینان تو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہودیوں کا غلبہ مسلمانوں پر نہیں ہوگا۔ ہاں، قیامت کے قرب میں جو قیامت کے جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں، جو دجال نکلے گا تو اس کے سہارے یہ لوگ کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو معاملات ہیں وہ تو پیش آئیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سامنے ہمارے آ گئی کہ آج ہمیں جو یہودی جس طریقے سے ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ آ رہے ہیں اور ان کا غلبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس احکام کے تحت انہیں کبھی غلبہ نہیں دے گا۔ مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان آیات کو ہم سمجھیں، محسوس کریں
पढ़ें और फिर इस पर पूरी तरीके से यकीन रखें, पूरी तरीके से यकीन रखें। और हम इस बात का जायज़ा लेते रहे कि कुरान मजीद के जो अहकाम हैं वो हक़ हैं, इसमें किसी किस्म का भी रद्दो बदल होने वाला नहीं है। क़यामत तक के लिए ये बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। इसमें जो जो भी बयान किया गया है वो हक़ है और वैसा ही होकर रहेगा। तो यहूदियों के ताल्लुक़ से, उनकी नाफरमानियों के ताल्लुक़ से, मुसलसिल उनके नाफरमानियों के ताल्लुक़ से जो बयानात इसमें आए हैं और जो अहकामात नाजिल हुए हैं, इससे कुछ हद तक हमें ढारस तो बनती है, हम इत्मीनान तो हम रख सकते हैं। ये जो आज जो हमें जो नुमाइश जो नज़र आ रही है, जो इनका दिखावा जो नज़र आ रहा है, जो इनके पास जो मालो दौलत या असरी असलाह की जो चीज़ें नज़र आ रही है, इसके पीछे भी अगर सही मानों में अगर हम देखें तो इस तफसीर में जिस तरह बयान किया गया वो यही है कि वो क्रिश्चन यानी कि नसारा ही क़ुव्वतें हैं जो इनको सपोर्ट में है, इनकी सपोर्ट में है, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये हमें ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं अपनी ताकत और क़ुव्वत का मुजाहरा करते हुए। लेकिन हकीकी मानों में जिस तरह इस आयत में बयान किया गया वो यहाँ पर ज़लील व ख़ार ही है। आज भी हम देख रहे हैं कि मुसलमानों से माहिदात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि कुरान मजीद का हर हुक्म हक़ है, जो इसमें बयान किया जाएगा वो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए क्या हक़ाइक़ है, दुनिया के क्या हक़ाइक़ है, ज़िंदगी के क्या हक़ाइक़ है, किस तरह हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, वो रहनुमाई अगर हमको हासिल करना है तो हमको चाहिए कि हम कुरान से जुड़ें, कुरान से जुड़ें और उसके मानी व मफ़ाहीम को समझने की कोशिश करें और इसकी रहबरी में अपनी ज़िंदगी की राहों का तयन करें। तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी सही राह पर होगी। जो हमने सूरह फातिहा में जिस बात का अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये इस्लाम का रास्ता, ये खातिमुन नबी का रास्ता, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता, सिद्दीक़ीन का, शुहदा का रास्ता, औलिया अल्लाह का रास्ता, और इससे हटकर जो भी रास्ता है वो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इससे हटकर जो भी रास्ता है या जो भी रास्ता हमें नज़र आ रहा है और जो भी रास्ता हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये रोशन है, इसमें मुस्तक़बिल बेहतर नज़र आ रहा है, ये अगर हम समझते हैं तो गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कौम को गैरिल मग़ज़ूबी करार दिया, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ। मग़ज़ूब कौम है ये, इनके रास्ते को इख्तियार नहीं करना है, ना नसारा के रास्ते को इख्तियार करना है जो गुमराही का रास्ता है। तो हमारे लिए बेहतर रास्ता क्या है? वो दीन इस्लाम का रास्ता है, वो कुरान का रास्ता है, वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, वो शरीयत का रास्ता है, वो सुन्नतों पर अमल करने का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।